نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ کلمہ شہادت کے فضائل کے بارے میں ہے۔ کلمہ شہادت کے جو فضائل ہے، کچھ فضائل میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ ویسے تو کلمہ شہادت کے بہت زیادہ فضائل ہے جس کا بیان کرنا بہت مشکل ہے میرے بھائیوں۔ عزت مآب کلمہ طیبہ کے جو فضائل ہے اس میں سے چند ایک میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ میرے بھائیوں، کلمہ طیبہ پر جنت کی بشارت کا ملنا، یعنی کہ کلمہ طیبہ جو پڑھے گا اس کو جنت کی بشارت ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، کلمہ طیبہ پڑھنا صرف نہیں ہے اور اس پر یقین بھی کرنا ہے، دل کے ساتھ بھی اس پر یقین کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، کلمہ طیبہ کی جو فضائل میں سے فضائل آ رہا ہے، سب سے پہلے میں یہ بتا رہا ہوں، قیامت کے دن اگر کلمہ طیبہ کو ایک کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا جائے اور میزان کے ایک سائیڈ پر رکھے اور دوسری سائیڈ پر زمین و آسمان اور اس کے درمیان جتنی بھی اشیاء ہے اس کو دوسری سائیڈ پر رکھا جائے تو یہ کلمے کی وزن اس سے زیادہ ہوگی۔ کلمے کا پڑھنا پھر بھی اس سے بھاری ہوگا۔ میرے بھائیوں، کلمہ طیبہ پڑھنے پر جنت کی بشارت ملنا، جنت میں داخل ہونا، کہ جو بندہ کلمہ طیبہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ میرے بھائیوں، ضرور جائے گا، لیکن کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد کچھ احکامات ہے، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کلمہ طیبہ کو پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ہم نے پڑھ لیا تو باقی ہمارے اوپر کوئی احکامات نہیں۔ ابھی ہم نے اس کو پڑھا ہے، ہم نے یہ کہہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب کوئی عبادت کے لائق نہیں تو ہم کس کی عبادت کریں گے؟ اللہ کی عبادت کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اختیار کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، جب یہ چیزیں ہم اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ یہ انسان سیدھا جنت میں جائے گا۔ میرے بھائیوں، جب اس نے کلمے کی زندگی اپنے اوپر لاگو کی تو یہ سیدھا ہی جنت میں جائے گا۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت میں، اور ہمارے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ پس اچانک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھ کر چلے گئے اور ہمارے پاس واپس آنے میں دیر لگائی، اور ہم اس بات سے ڈر گئے کہ ہماری عدم موجودگی میں آپ کو کوئی تکلیف نہ دی جائے۔ ہم گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور سب سے پہلے گھبرانے والوں میں سے میں تھا۔ پھر میں کون تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سب سے پہلے گھبرانے والوں میں سے میں تھا اور نکلا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر رہا تھا، حتیٰ کہ میں انصار کے ایک باغ میں آیا جو بنو نجار کا تھا۔ میں اس کے ارد گرد گھومتا رہا تاکہ میں اس کا دروازہ تلاش کروں، لیکن مجھے دروازہ نہیں ملا۔ پس اچانک باہر
کہ کنویں سے ایک پانی کی نالی اس باغ میں داخل ہو رہی تھی۔ میں سکڑ کر اس سے گزرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر داخل ہوا، یعنی کہ میں اس نالی سے سکڑ کے باغ کے اندر گزر گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر داخل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیسے آنا ہوا؟ میں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرماتے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر تشریف لے گئے اور ہمارے واپس آنے میں دیر کی تو ہم ڈر گئے ہمارے عدم موجودگی میں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی گئی ہو، اور گھبرانے والوں میں سے سب سے پہلے میں تھا۔ پس میں اس باغ میں آیا اور لومڑی کی طرح سمٹ کر داخل ہوا، اور یہ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور مجھے اپنے جوتے دے دیجئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اپنے جوتے مجھے دے دیجئے اور یہ میرے نعلین مبارک لے جاؤ، یعنی کہ آپ اپنے جوتے مجھے دے دے اور یہ میرے نعلین مبارک ہے، بطور نشانی آپ لے جاؤ۔ جو بھی تجھے اس باغ کے پیچھے ملے، یعنی کہ آپ کو جو بھی اس باغ کے پیچھے ملے اور وہ لا الہ الا اللہ کی دل کے یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہو تو اس جنت کی خوشخبری دے دو، یعنی کہ جو بھی آپ کو اس باغ کے پیچھے ملے اور وہ لا الہ الا اللہ کی دل کی یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہو تو اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ میرے بھائیو، کتنی بڑی فضیلت ہے دل کی یقین کے ساتھ صرف گواہی دینا، یعنی کہ اس کو جنت کے بشارت ملنا ہے، بشارت دے دو۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملا تو انہوں نے فرمایا، اے ابو ہریرہ یہ نعلین کیسے ہے؟ میں نے کہا، یہ دونوں نعلین مبارک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ان دو نعلین کے ساتھ بھیجا ہے کہ جس سے بھی میں ملوں اور وہ لا الہ الا اللہ کی دل کی یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہو، اس کو جنت کی خوشخبری دے دو، اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری چھاتی کے درمیان مارا، ان کے اس نے میرے چھاتی کے درمیان مارا، جس کی وجہ سے میں سرین کے بل گر گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آیا اور سسکیاں لے کر رو رہا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھے کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور میں نے بشارت سنائی جو آپ نے دی تھی۔ انہوں نے میرے سینے کے درمیان مارا، جس کی وجہ سے میں سرین کے بل گر گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر تجھے اس کام پر کس چیز نے مجبور کیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کیا آپ نے اپنے نعلین مبارک دے کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا ہے کہ جس سے بھی ملے اور وہ لا الہ الا اللہ کی دل کی یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہو، اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں بھیجا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کرے کہ مجھے ڈر ہے کہ لوگ اسی کلمہ شہادت پر بھروسہ کر لیں گے اور اعمال چھوڑ دیں گے، کہ مجھے ڈر ہے کہ صرف لوگ اس پر بھروسہ کر لیں گے اور اعمال کو چھوڑ دیں گے۔ میرے بھائیوں، اعمال کو چھوڑ دیں گے کہ ہم نے کلمہ پڑھ دیا بس ہم جنت میں جائیں گے اور اعمال کو چھوڑ دیں گے، تاکہ لوگ عمل کرتے رہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑ دو لوگوں کو تاکہ وہ اعمال کرتے رہے۔
میرے بھائیو اس حدیث پاک میں لا الہ الا اللہ کی دل کے یقین کے ساتھ گواہی دینے پر جنت کی خوشخبری ہے۔ لا الہ الا اللہ کی دل کے یقین کے ساتھ جنت کی خوشخبری ہے۔ یہ اس صورت پر محمول ہے۔ یہ کس صورت پر محمول ہے؟ جب کلمہ طیبہ کے حقوق کو بھی ادا کرے۔ میرے بھائیوں پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو یہی بتا دیا کہ کلمہ طیبہ کے جو حقوق ہے اس کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ اور کلمہ طیبہ کے حقوق کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کے حقوق اعمال ہے۔ یا یہ کلمہ طیبہ کے پڑھنے پر جنت کی بشارت اس شخص کے لیے ہے میرے بھائیو، اس شخص کے لیے جو کفر و شرک سے توبہ کرنے کے لیے کلمہ طیبہ پڑھے۔ وہ شخص کے لیے جنت کی بشارت ہے، سیدھا جنت، جو کفر و شرک سے توبہ کرے، کلمہ طیبہ پڑھے اور اس کو جلد ہی اس کو موت آ جائے، یعنی کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اس کو موت آ جائے اور عمل کرنے کا موقع ہی نہ ملے، تو یہ جنت سیدھا جنت میں جائے گا میرے بھائی۔ یہ شخص جو ہے پھر سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ کلمہ طیبہ پڑھنے پر جنت کی بشارت ہے، یہ مطلب دخول جنت کا وعدہ ہے۔ یہ میرے بھائی دخول کلمہ طیبہ جو ہے یہ دخول جنت کا وعدہ ہے، دخول اولا کا وعدہ نہیں ہے۔ دخول جنت کا وعدہ ہے، سب سے پہلے جنت کا وعدہ نہیں ہے کہ آپ دخول اولا کا وعدہ اس وقت ہے جب اعمال بھی کیے ہو۔ دخول جنت کا میرے بھائیوں اس وقت وعدہ ہے، دخول اولا کا اس وقت ہے جب اعمال بھی کیے ہو۔ میرے بھائیوں دخول جنت کا تو وعدہ ہے، دخول اولا کا وعدہ نہیں ہے۔ وہ دخول اولا کا وعدہ کس ٹائم ہے؟ جب آپ نے اس وقت اعمال بھی کیے ہو۔ یہ فضائل اس وقت کے ہے جب احکام ابھی نازل نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت صرف اصلاح و عقیدہ پر زور تھا، جب احکام نازل ہو چکے اب احکام پر عمل کرنا ضروری ہے میرے بھائیوں، احکام پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تنہا کلمہ طیبہ کی ذاتی تاثیر یہی ہے کہ سیدھا جنت میں لے جائے۔ اگر کوئی معنی ہو تو کلمہ طیبہ کے اثر میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی، تو پھر گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں دخول ہوگا۔ تو میرے بھائیوں ہر مسلمان جو ہے جنت میں جائے گا، ضرور جائے گا، لیکن اگر اس کی گناہ ہے، اگر اس کے اوپر گناہ ہے تو اس کے سزا بھگتنے کے بعد ہی جنت میں جائے گا۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہم کو کلمہ طیبہ کی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔